محمد ابن عبداللہ کا وجود، ان کی بعثت بھی وہ واقعہ تھا، بڑا واقعہ، اس کو ہزاروں لوگوں نے نریٹ کیا، لیکن ان سے یہی چیز آئی، یہ پھر اس کی تفصیل ہے. آپ اس بڑے جز سے اس بڑے کل سے نا اس چھوٹی جز کو جو ثابت کرتے ہیں یہ سمجھ، اس میں صرف ہم وہ چیزیں لے رہے ہیں. محمد بن عبداللہ کی شخصیت، یعنی ان کا وجود پذیر ہونا، ان کا مکے میں پیدا ہونا، ان کا نبوت کا دعویٰ کرنا، دعویٰ درست تھا یا غلط یہ بھی زیر بحث نہیں، یہ اسٹیبلش تاریخی حقائق ہے، ان کے بارے میں کوئی رائے. ان کا قرآن پیش کرنا بھی ایک تاریخی ہے. سر انہوں نے قرآن پیش کیا، قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں یہ بڑی چیز ہے، اس میں ایک آیت جو ہے یہ چھوٹی چیز ہے. سن لینا ایک آیت بھی جب اصل اب اس پہ آ جائیں کس طرح پیش کیا، یعنی پیش کیسے کیا. تو اب آپ یہ نہ کہیں نا کہ قرآن کوئی اجنبی چیز تھی لوگوں کے لیے، اس حالت میں اجنبی تھی. یعنی یہ قرآن اسی طرح ہمارا، چونکہ تھوڑا سا ڈسکورس ڈیفرنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ اسی حالت میں بالکل محفوظ چلا رہا ہے. پرابلم یہ ہے، پرابلم اس پرابلم کو ہم تو اس کی ماضی کی دلیل ہی نہیں پیش کرتے، ہم تو آپ کو حال میں تجربے اور ماضی میں ایسا تھا یہ ثابت کیسے کریں گے؟ سن لیں، بتا رہے ہیں نا، یعنی آپ مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں گا، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ جزوی واقعہ ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی تاریخ، بلکہ اس وقت کی تاریخ کا محمد الرسول اللہ کی اپنی شخصیت سے بھی زیادہ بڑا واقعہ ہے. قرآن کو پیش ایک آیت ایسے نقل ہوئی ہے تواتر کے ساتھ، میں عرض کروں گا کیسے نقل ہوئی ہے، ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیے کہ یہ جو ہے یہ کوئی جزوی قسم کی چیز ہے. ایک بات سنی تھی محمد الرسول اللہ نے کسی دن کسی کے ساتھ بات کی تھی، اس کو بہت لوگ بیان کرنے لگ گئے ہیں. یعنی ساری کی ساری تاریخ کی ابتدا ہی اصل میں اس سے ہو رہی ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے. یہی تو سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ اس سے بڑا واقعہ ہے. ساری دنیا متوجہ کس پر ہوئی ہے، یعنی وہ سارا حادثہ ہوا کہاں پر ہے، اس پر ہوا ہے کہ وہ حادثے کو بھی ہم نے ویریفائی کرنا ہے. یعنی یہ تواتر چلا آ رہا ہے جہاں سے شروع ہوا ہے، یہ کراس ریفرنس جو ہم چیک کریں گے یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوئی ایک یارڈ سٹک ہمیں اسٹیبلش کرنی ہوگی. اسی لیے عرض کیا کہ پہلے اس پہ گفتگو کر لیجئے کہ آپ مسلمہ تاریخی حقائق میں سے کس کا انکار کر رہے ہیں. یہ بات کہ محمد بن عبداللہ کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ پر لوگ ایمان لائے، پھر آپ نے ہجرت کی، پھر اس کے بعد ایک سلطنت قائم ہو گئی، ابو بکر و عمر اس میں پے در پے خلیفہ ہوئے، اس کے بعد یہ سلطنت پھیلتے پھیلتے کیسر و کثرت تک آ گئی. یہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں لاکھوں اور لاکھوں کروڑوں میں بدلتے چلے گئے. یہ ہے اسٹیبلش تاریخی حقائق. اگر کسی کو چیلنج کرنا تو پہلے کر لیجئے. یہ تو قرآن کہاں پہ آپ کہیں گے وہ اس بڑی پکچر میں فٹ کریں اور اس کو پھر آگے. بھائی اس میں آپ نے ساری باتیں مان لی ہیں. محمد بن عبداللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. کیا دعویٰ کیا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، یعنی اس کے بغیر تو وہ تاریخ آگے قدم ہی نہیں بڑھائے گی. بالکل سر، ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے، قرآن نازل ہوا ہے لیکن وہ قرآن یہی تھا یہ جو ہمارے پاس ہے، یہ مسئلہ ہے. جی تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا. اب آپ کا ذہنی سانچہ جو عام دنیا کی کتابوں کے بارے میں بنا ہوا ہے، پھر یاد کیجئے سر رشتہ کلام این کتاب از آسمان دیگر است. آپ بات کا دعویٰ ہے نا سر، میں عرض کرتا ہوں. اب ہم بہت سے دعوی کا جائزہ لے چکے نا، اس کا بھی آئیے لے لیتے ہیں. آپ عادی ہیں اس بات کے کہ ایک مصنف کتاب لکھتا ہے، بیچارہ اس کو لکھ کے کہیں پہ اپنے قلم سے محفوظ کرے گا، پھر اس کا کوئی نسخہ ہوگا، پھر وہ پریس کے پاس جائے گا، اچھا وہاں نہیں جائے گا تو کوئی کاتب نقل کریں گے. اس کتاب کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز ہوئی نہیں سرے سے، اس لیے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آسمان کے پروردگار نے غیر معمولی اہتمام یہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں آپ مان چکے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ 4 آدمی غار میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی نے بیان کیا، کسی پہاڑی پر ایک بات کہہ کے چلا گیا، جملے کو اب آگے روایت کرنا ہے. قرآن مجید ہزاروں لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست پڑھ کے سنایا ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو لکھنا آتا تھا انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، جن کو زبانی یاد کرتے تھے انہوں نے زبانی یاد کر لیا. نسلاً بعد نسلاً یہ اسی طرح منتقل ہوا ہے. آپ کہیں گے کیا قصہ سنا رہے ہو، آج بھی اسی طرح منتقل ہو رہا ہے. آئیے آپ میرے ساتھ اور دنیا کی کسی ایک کتاب کو پیش کیجئے جس کے شروع سے لے کے آخر تک 2 حافظ ہوں. میرا چیلنج ایک آدمی پیش کر دیجئے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے. آپ میرے ساتھ آئیے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس گرے پڑے دور میں، اس دور میں جب الحاد اپنی زلگار کر رہا ہے، مسلمانوں کی ہر بستی میں رمضان کے اندر گرو گرنتھ صاحب حفظ کی جاتی ہے، آج حفظ کی جاتی ہے، سکھ حفظ اجزاء ہم نحو کی کتابیں مدرسوں میں حفظ کرتے رہے ہیں سر، ہم نے نفلوں میں سنائی ہیں. الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. آپ نے ایک کتاب حفظ کر لی، آپ نے مولوی صاحب کو سنا دی. یہ آپ نحو پڑھنے کے لیے گئے تھے، آپ اس کے طالب علم تھے، آپ کی ایک ضرورت پیش آ گئی، آپ نے ایک کتاب حفظ کر لی. چلیے بتا دیجئے
قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے. آج آپ میرے ساتھ چلیں, کیا آپ نحو کے حفاظ جو ہیں وہ 50 100 1000 اکٹھے کر کے مجھے دے دیں گے؟ وہ ایک طرف نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں, 2 ان کی تصحیح کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید جس طرح آج نقل ہو رہا ہے یہ نسلاً بعد نسلاً ایسے ہی نقل ہوتا آ رہا ہے. آج ہم کوئی نسخہ استنبول سے نکال کے لاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی تصحیح کرتے ہیں. یہ آج بھی اسی طریقے سے نقل ہو رہا ہے. سب سے بڑا مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں موجود تصورات کسی نادر چیز پر ان کا اطلاق کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ وہ واقعہ ہی نہیں ہوا. نہ کوئی نسخہ ترتیب کرایا گیا, نہ کوئی لکھنے کے لیے کاتب مقرر کیا گیا. لکھنا جاننے والوں نے لکھنا شروع کر دیا. آپ خود سوچیں ذرا عقلی طور پر کہ ایک شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر یہ خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے, میں اس پر ایمان لے آیا ہوں, میری سب سے بڑی متاع کیا ہوگی؟ میں سب سے زیادہ کس چیز کو محفوظ کروں گا؟ میں سب سے زیادہ کس چیز کو پانے کے لیے نکلوں گا؟ تو آپ کے خیال میں جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ اتنا ہی بیگانہ تھے, اور آج ہر آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی حفظ کرانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کی نحو کی کتاب کے ساتھ واقعہ. ٹھیک ہے, یہ واقعہ جو آج ہو رہا ہے, ہم یہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بیچارے اپنی ہی تنگنایوں میں بند ہیں کہ یہ ایک تاریخ انسانی کا نادر واقعہ ہو گیا ہے کتاب کی حفاظت کے لیے, کہ وہاں پر ہزاروں لوگوں نے اس کو یاد کر کے, اس کو لکھ کر, جو لکھنا جانتا ہے لکھ کر, جو یاد کرنا جانتا ہے یاد کر کے اگلی نسلوں کو منتقل کیا, آگے اگلی نسلوں کو منتقل کر دیا گیا. یہ دعویٰ کہ اس وقت حفاظ تھے اور وہ حفظ کر کے اس کو آگے منتقل کر رہے تھے, اس دعوے کی دلیل کیا ہوگی؟ کیا یہ کہہ دینے سے یہ دعویٰ دلیل بنے گا یا اس کی کوئی آج کا مشاہدہ؟ آج تو ہے, لیکن یہ پہلے دور میں بھی تھا. اس کو آج تو ہمارے پاس ویریفیکیشن ہے کہ ہمارے پاس حفاظ موجود ہے, ہم ویریفائی کر رہے ہیں, لیکن ہسٹری میں ہم پیچھے جا کے اس کو ویریفائی واقعہ ہو رہا ہے, یہ جو واقعہ ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ واقعہ دنیا کی سب کتابوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ڈاس کیپٹل بھی ایسے ہی حفظ کی جا رہی ہے, اسی طریقے سے اقبال کا کلام حفظ کیا جا رہا ہے, اسی طرح سے غالب کا دیوان حفظ کیا جا رہا ہے. حفظ کر جانا اس کی دلیل ہے؟ یعنی یہ کتاب حفظ ہو رہی ہے اس لیے نہیں بھائی, ایک امت ایک کتاب کی حفاظت ایک کمیونٹی کیسے کر رہی ہے, یہ بیان ہو رہا ہے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں, عملی طور پر ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ ڈاکومنٹیشن آپ تو ایک بڑا بیان ہے کہ بھی ایسا ہوتا رہا ہے, ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ پتہ نہیں ہے. یہی ہے کہ یہ ہم دعویٰ تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, اس کو کراس ریفرنس ہم کیسے کریں گے؟ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا. مجھے پہلے آج کو ایکسپلین کر کے بتا دیجئے نا. آج میں قرآن جیسی کتاب نہیں ہے, اس جیسے حفاظ موجود نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ مجلس بتائیے جس میں طے ہوا ہے کہ آج یہ لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے, وہ بتائیے نا. تاریخ کی روشنی میں وہ مجلس منعقد ہونی چاہیے جس میں لوگ بیٹھ کے یہ طے کریں کہ یہ ہم ایک نادر کام کرنے جا رہے ہیں, آج کے بعد ہمارے بچے بھی اس کتاب کو حفظ کریں گے. ذرا آئیے بتائیے مجھے, یہ واقعہ یہ ہو نہیں سکتا واقعہ. تو اس کی ابتدا ہمیں کہیں بتانی تو پڑے گی نا کہ یہاں سے یہ ابتدا ہوئی ہے, اس کا ہسٹوریکل ثبوت یہ ہے. وہ میری ذمہ داری ہے, میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ آج ایک معاملہ ہو رہا ہے, بھائی آج بارش برس رہی ہے, آج طوفان آ رہا ہے, آج آندھی اٹھ رہی ہے, تو یہ آپ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک دن بیٹھ کے لوگوں نے سوچا تھا آندھی آیا کرے گی. سر مجھے بتا دیں, یہ کہتے ہیں کہ کوئی 150 سال کے بعد قرآن اس پر میں ایک سوال کا جواب دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہم مسلمان آج کر رہے ہیں, آپ بتائیے یہ ہم نے کس تاریخ کو کرنا شروع کیا ہے؟ اس میں تو آپ بتائیے. جو باہر کھڑے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ بھی فلاں طریق سے ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں فلاں سے نہیں ہے. ہمارے پاس ثبوت آئے گا تو ہم مانیں گے کہ یہ فلاں طریق سے. ہم ایک کام کر رہے ہیں, ہم آج ایک کام کر رہے ہیں, ہماری قریب ترین نسلوں سے پیچھے جانا شروع کر دیں, اور آپ ذرا انقطاع دکھائیں اس کا. آپ اٹھیں نا, آپ بتائیں. دعویٰ تو ہمارا ہے نا کہ قرآن ہم نے دلیل دینی ہے, وہ تو انکار کریں. وہ کہہ رہے ہیں میں ان میں سے ایک دلیل پہ گفتگو کروں گا. پہلے تو میرے اس بات پہ بتائیں نا مجھے. آپ اس چیز کو اینالائز ہی نہیں کر رہے. آپ اپنے ذہن کا ایک تصور لے کے آ گئے ہیں کہ کتاب ایسے لکھی جایا کرتی ہے, ایسے اس کو قلم بند کیا جاتا ہے, دکھاؤ اس کا نسخہ کہاں ہے. بھائی ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا. آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ کپڑے یہ سلوائے کہاں سے. میں کہتا ہوں میرے کپڑے سلے ہوئے نہیں ہیں بھائی, آنکھیں کھولو. میں نے تو ایک چادر ہے لپیٹ رکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو ہسٹوریکل خبریں ابن اسحاق وہ اس پہ جائیں گے 150 سال بعد کی ہیں, وہ آپ میں وہ نقل ہیں, نقلوں سے یہ بات منتقل ہو رہی ہے. میں نے ابن اسحاق کا ذکر کیا, میں نے تبری کا ذکر کیا. یہ مستشرقین ان کا یہ کہنا ہے, ان کا فریم ورک یہ ہے کہ دیکھیں, میں اسی فریم ورک کو چیلنج کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی آنکھوں پہ ایک اینک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اینک انہوں نے انسان جو کتابیں لکھا کرتے ہیں
ان سے متعلق بنائی تھی. اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ کپڑے سلے ہونے چاہیے. میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے کپڑے احرام کی 2 چادریں سلے ہوئے نہیں ہیں. حضرائے کرم دیکھ لیں. تو میں آپ کو ماضی میں نہیں لے جا رہا, میں تو حال میں کھڑا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان امت جو اس وقت 1 ارب 1.5 ارب کے قریب موجود ہے, آپ ذرا ارشاد فرمائیے کتنے چاہیے؟ 1 چاہیے, 2 چاہیے؟ ہزاروں کی تعداد میں اس کے بچے, اس کے بوڑھے, اس کے بڑے اس کتاب کو آپ کو الف سے لے کر یہ تک سنا سکتے ہیں. یہ کتاب اسی طرح سے لکھی جا رہی ہے. اس کے بادشاہ اس کو لکھ رہے ہیں, اس کے عوام اس کو لکھ رہے ہیں. یہ جب چھاپا خانہ آیا تو اس کے بعد اسی طرح چھپنی شروع ہو گئی. جب آپ انٹرنیٹ لے کے آئے تو اس کے بعد ہم نے اس کتاب کو وہاں ڈالنے کے لیے آپ کو کوئی آ کے کسی استنبول کا نسخہ نکال کے دکھایا تھا, وہ ہمارے ہاتھوں میں تھی جس کو آپ نے اس پہ ڈالا ہے. آپ کے چھاپے خانے میں کون سی کتاب گئی تھی؟ وہ جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ہم ہیں اس کے امین. یہ ہمارے سینوں کے ذریعے سے اور ہماری زبانوں سے منتقل ہو رہی ہے. اور یہ 1 نہیں 2 نہیں, یہ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ہے. یہ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رہے ہیں. اس کی تاریخ کا انقطاع آپ دکھائیں ہمیں. آپ ہم سے اس کی ابتدا پوچھ رہے ہیں. ہم تو جس دن سے یہ کام کر رہے ہیں ایسے ہی کر رہے ہیں. ہم نے کس دن آپ سے یہ کہا کہ مسجد نبوی کے فلاں حجرے میں ایک قرآن کا نسخہ ہم نے رکھا ہوا ہے, حضرات آئیے ذرا اس کی ڈیٹنگ کر کے دیکھ لیجیے کس زمانے کا ہے؟ کس دن کہا ہم نے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے سینوں میں ہے, ہمارے سفینوں میں ہے. ہم اس کو نسلاً بعد نسلاً منتقل کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ 2 نہیں 4 نہیں, اس وقت 1.5 ارب کی تعداد میں لوگ. اور آپ تاریخ میں پیچھے جائیے, آپ کو بتانا ہے کہ یہ سازش کس دن ہوئی. یہ مجھے نہیں بتانا. تو وہ یہ کہتے ہیں دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ یہ شروع سے اس وقت سے چلا آ رہا ہے, تو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں. میں تو آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. میں تو آج کہہ رہا ہوں کہ آج ہم آپ کو کوئی نسخہ دکھا رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھ دکھا رہے ہیں جن میں پکڑا ہوا ہے, ہم اپنے سینے دکھا رہے ہیں جن میں محفوظ ہے, ہم اپنی زبانیں دکھا رہے ہیں جس سے یہ صادر ہو رہا ہے. قرآن سے ہٹ کے اگر کوئی بھی تواتر چلا آ رہا ہے تو اس تواتر کو صرف یہ کہ اس کو تواتر حاصل ہے اس وجہ سے ہم مان لیں گے, یا اس کی ابتدا کو ہم ویریفائی کریں گے؟ آپ ساری تاریخ اسی طرح مانتے ہیں. تواتر کو تو ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اجماع اور تواتر کی تاریخ پہلے سن لیں. یعنی اس کے پہلے دن آپ کو اتنے لوگوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور اتنی مختلف جگہوں پر کہ جن پر جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو. تواتر کی ابتدا ہی اس وقت ہوتی ہے. یہ مجھے پرسنلی یہ اس پہ اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ 300-500 لوگ ایک جمع غفیر یا میں سوال کرتا ہوں, وہ کسی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ میری تاریخ کے باقی واقعات پر جواب دے دیں. ڈاس کیپٹل کتاب ہے, کارل مارکس کی دلیل کیا ہے؟ لوگوں کا اجماع. ٹھیک ہے, علم کا اجماع نہیں. اجماع کے سورس آف نالج ہونے پہ تو مجھے شک نہیں ہے, لیکن وہ کبھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتا. اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے. ریفیوٹیبل نہیں ہے. ریفیوٹیبل, وہ جھوٹ پہ بھی جمع ہو سکتا ہے. اس کی تعریف ہی ہے, اور یہ بالکل ٹھیک تعریف کی گئی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا. ممکن نہیں ہے. عقلاً محال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے پھر انہیں ذرائع علم پر چلے جائیں. نہیں, میں کس طرح کی اس میں اسپیس کس طرح کی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہو کے یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, 300-500 لوگوں میں یہ خبر واحد ہے. آپ نے خبر روایت سے کی ہے. ایک دھواں اٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس دھوئیں کو 500 لوگ دیکھتے ہیں, اس کی 500 لوگ غلط اتنی مفروضہ مثالیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں آگ نہیں لگتی. اتنی مفروضہ مثالیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے تاریخ کے اسٹیبلش امکان موجود ہے نا سر, یہ تو جھوٹ پہ اتفاق ہو سکتا ہے. آپ کی مفروضہ مثالوں میں ہو سکتا ہے. تاریخ کے حقائق میں ذرا بتائیے. مثلا قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, یہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں اس کی ہر امکان کو نہیں رد کر رہا, میں اس کے جھوٹ پہ ایک امکان اس کے لیے مفروضے بنانے کی بجائے آپ تاریخ کی کوئی حقیقت بتائیے جس کو ساری دنیا مسلمہ مانتی ہو, اور اس میں امکان کذب ثابت کر دیجیے. یعنی کوئی ایسی چیز جس میں لوگ جھوٹ پہ جمع ہو گئے ہوں اتنی تعداد. یہ بتائیے نا, جس طرح بلی آگے سے میتھولوجی, بلی آگے سے گزر جاتی ہے, شروع سے لوگ اس کو یہ عقیدہ ہے, واقعہ نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کا گزرنا تو ایک واقعہ ہی ہے نا, اس واقعے کے اوپر ایک واقعہ شروع میں کبھی یہ تاریخ کا اجماعی واقعہ ہے. یعنی یہ توہمات جو لوگ بیان کرتے ہیں عام طور پر, یہ عقائد ایمانیات ہوتے ہیں. واقعہ بیان کیجئے. یعنی آپ یہ بتائیے کہ دیکھیے ساری دنیا نے یہ واقعہ ساری دنیا نے یہ اجماعاً واقعہ بیان کیا کہ مغلوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی, لیکن یہ تو جھوٹ ثابت ہو گیا. تو آپ پہلے تاریخی حقائق, میں نے اسی لیے کہا تھا, نہ میں نے ابن اسحاق کی کوئی بات کی ہے, نہ میں نے آپ کو کوئی قصہ سنایا ہے, نہ کہانی سنائی ہے. اسٹیبلش تاریخی حقائق جو ہیں ایسے ہی جیسے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, ایسی ہی حقیقت ہے یہ کہ ابو بکر عمر کی حکومت قائم ہوئی تھی, کیسر و کسریٰ کی سلطنت الٹ گئی تھی.
یعنی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو تاریخی طور پر چیلنج کیا جا سکے. تو آپ کیا چیلنج کر رہے قرآن ہیں؟ کو چیلنج کیا جاتا ہے اس سے نہیں، چیلنج نہیں کیا جاتا. قرآن مجید اس کا میرے تو پاس یہ جو آپ واقعات قائد جو اعظم ڈیش قرآن میرے کیپٹل، ہمارے پاس- پاس سب سورس ڈاکومنٹڈ چیزیں موجود ہیں آپ جہاں اس سے وجہ سے ویریفائی مانتے ہوتے ہیں، ہیں. آپ اس وجہ سے مانتے ہیں. نہیں، ہمارے ہاں روایات میں بھی ہم چلیں کہہ رہے ہیں کہ منتقل ہوتا آ رہا ہے، ہم اچھا. اس وجہ سے بھی مان اب- لیتے ہیں. لیکن یہ کراس چیک ہو سکتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس یہاں جگہ سے ہمارے کراس پاس چیک کریں گے بھائی؟ ریفرنسز موجود ہیں. اگر آپ یہ بات کھڑے ہو کے کہہ دیں نا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، میں اس کو کراس چیک کرنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا سن لیں، چاہیں، میری گزارش ہم سن اس لیں. کے بغیر بھی اطمینان کر سن سکتے لیں، ہیں. نہیں سن لیں. آپ یہ ذرا کہیں علم کی دنیا میں جا کے کہ اصل میں مجھے اس میں شبہ لاحق ہو گیا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا. میں اس کو کراس چیک کرنے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو لائبریری کی بجائے کسی اور جگہ پہنچا دیا جائے گا. ذرا کہہ کے دیکھیے. دیکھیں کیا کہ جو اسٹیبلش تاریخی حقیقتیں ہوتی ہیں وہ ویریفائی کرنے کی محتاج نہیں ہوتی. اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اکبر اعظم نے فلاں موقع کے اوپر فلاں قلعے پر کیسے حملہ کیا تھا. اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکبر اعظم مغلوں کا حکمران تھا. یعنی کیا ویریفائی کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کر یہ رہے ہیں کہ ان حضرات کی پیدا کردہ فہرستوں میں جو ان کے اپنے ذہن سے بنی ہے، کوئی ابن اسحاق، کوئی تبری، کوئی فلاں اور فلاں کو پیش کر رہے ہیں. قرآن مجید اس کا محتاج نہیں ہے. قرآن مجید ایک حیرت انگیز طریقے سے منتقل ہوا ہے. اس کو محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں نے یا زبانی یاد کر کے یا تحریری طور پر منتقل کرنا شروع کیا ہے. اس کے لیے کوئی نسخہ ترتیب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ ایسے منتقل ہوا ہے. آپ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا؟ میں کہتا ہوں آج بھی اسی طرح منتقل کر رہے ہیں. ہم مسلمان اسی طرح منتقل کر رہے ہیں آج بھی. آپ اس میں ادنا انقطاع آج بھی نہیں دکھا سکتے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا جو آج تم کر رہے ہو، یہ تم لوگوں نے 2 صدی پہلے کیا تھا. بتائیے ذرا کس دن کیا تھا، کب بیٹھے تھے ہم، کس دن یہ فیصلہ ہوا تھا؟ بھائی ہمارا یہ عمل کہ ہم قرآن کو حفظ کرتے ہیں، ہم قرآن کو لکھ کے آگے منتقل کرتے ہیں، یہ عمل خود تاریخ کا واقعہ بن چکا ہوا ہے. اسٹیبلش ہسٹری ہے. اصل میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں ایک نقشہ قائم کیا ہوا ہے کہ کوئی نسخہ ہونا چاہیے. اب وہ آپ ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہاں ہے.